بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص مشہور ہیں۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب کائنات نے ایک بندہ کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تادم آہد اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں اور یہ اس کے بلا امتیاز و تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی کہ آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ علیہ السلام کا شمار 5 اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیا اور ایران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور انڈیا کے درمیانی علاقے سبا میں وہاں آپ نے کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی، وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تواریخ میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، سرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کاتورا تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے اور دوسری کا نام ماجور تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی تو از راہ ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ذوف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر بامشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آپ نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا، بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو۔ اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ،
اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی، اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی، اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی۔ آپ کو جبرون حیشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ السلام اللہ علیہ دفن تھی۔ آپ نے قبر کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔ واللہ علم۔